أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر
على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس انتہائی پر رونق موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور صاحب، دیکھتے ہی دیکھتے آج 12ویں سحری آ گئی. رحمت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جدا ہو چلا، مغفرت کا عشرہ آ بھی گیا، مغفرت کے عشرے کی ابتدا بھی ہو چکی، اور آج ہم انشاءاللہ اپنی 12ویں سحری اختیار کریں گے. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب آپ سے. زندگی کا تو کسی کو کچھ نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ لمحات اتنے پیارے، اتنے حسین ہیں کہ اللہ کی رحمت کروڑا بار جو ہے ہم پر برستی ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں صاحب کی کتنی برستی ہے، ان گنت برستی ہے. اس برستی ہوئی رحمت کی برکھا میں اپنے آپ کو، پورے اپنے وجود کو بھگو دیجئے صاحب، بھگو دیجئے، تر کر دیجئے. یقین مانیے میں آپ کو بتاؤں، اس رمضان کو اگر ہم سمجھ لینا کہ رمضان ہے کیا، تو واللہ باللہ تاللہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ مہینہ کبھی جائے نہ، پورا برس ہی رمضان ہونا چاہیے. انعام ہے، اس انعام سے انعامات کی بارش کو وصول کر لیجئے. اور آئیے ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں گے ضرور انشاءاللہ، کیونکہ آج کا پروگرام بڑا ہی عشق سے بھرپور پروگرام ہوگا، کیونکہ آج دوسری صدی ہجری کے انتہائی روشن اور تابناک علمی اور روحانی ستارے کی بارگاہ میں ہم نے مل کے چلنا ہے، جو بیک وقت علمی میدان کے سالار بھی تھے، روحانی دنیا کے مہکار بھی تھے، اور میدان جہاد کے شہسوار بھی تھے، جنہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیضان حاصل کیا، جن کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث و فقیہ استاد ہونے کے باوجود، غور کیجئے گا، استاد ہونے کے باوجود عالم الآفاق مانتے تھے. یعنی ایک طرف حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد تھے، اور کسی حوالے سے آپ کے شاگرد بھی تھے، اور جو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اکابرین امت میں حدیث میں امیر المومنین کہلاتے تھے. ایک جملہ میں اور مزید گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں صاحب، آج جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، خدا را اپنے ہیروئزم کو چینج کیجئے، آئیڈیلزم کو چینج کیجئے، انسپریشن کو چینج کیجئے، اپنے رول ماڈلز کو چینج کیجئے، اور ان کو پڑھیے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے کہ ان کے احسانات کا بدلہ ہم کبھی چکا نہیں سکتے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت اس گھرانے میں ہوئی جہاں حلال لقمہ ہی کھایا جاتا تھا اور حلال لقمہ ہی کھلایا جاتا تھا، جن کی بود و باش اس ماحول میں ہوئی جہاں خوف خدا اور آخرت میں پیشی کا تصور سامنے رکھا جاتا تھا، جن کے والد نے اپنے مالک کے باغ کا بغیر اجازت انار نہ کھا کر اس دیانتداری اور امانتداری کو اپنی آنے والی نسل میں منتقل کر دیا، جس کی شاندار اور انتہائی پر نور تصویر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں تاریخ اسلام میں چمکتی اور دمکتی بھی نظر آتی ہے. ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی انتہائی شاندار، بے مثل و بے مثال ہستی تھے. علم کی طلب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ تھی. 20 سال کی عمر میں تحصیل علم کا آپ نے آغاز فرمایا اور علم کی پیاس مٹانے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا. علم حاصل کرنے کا شوق اس حد تک غالب تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین، شام، مصر، عراق، الجزیرہ، خراسان، یعنی ان تمام ممالک کے اندر جو علمی مرکز تھے ان کا باقاعدہ سفر کیا. وہاں کے جلیل القدر ائمہ حدیث و فقہ سے باقاعدہ آپ فیضیاب ہوئے. مطلب یہ ہوا ناظرین، مطلب یہ ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا آپ لیول کا اندازہ تو کیجئے. وہ ایک جملہ ہمارے ڈاکٹر شبیر جامی صاحب کہتے ہیں نا، لیول تو چیک کیجئے، تو ذرا ان کا لیول تو چیک کیجئے کہ آپ کے شیوخ کی تعداد کے حوالے سے آپ خود فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے 4000 شیوخ سے علم کو جمع کیا، لیکن روایت صرف 1000 شیوخ سے کرتا ہوں.
بلکہ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی پیاس تھی جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مرو سے بغداد آئے اور وہاں آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور مدت تک ان سے آپ نے اکتساب علم بھی کیا اور ظاہری و باطنی فیض بھی حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگردوں میں سے تھے، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا ایک خاص خلوص کا اور اخلاص کا معاملہ تھا، اور ان کو اس بات پر برملا اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ ان سے فیض میں نے حاصل کیا ہے۔ یوں کہیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ فیضان امت تک منتقل ہوا۔ ایک اور کمال کی بات ناظرین آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ہستی یہ ہے کہ جس قدر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اور مختلف ائمہ سے اکتساب فیض کیا، اسی طرح نامور علماء اور فقہا نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہماگیر شخصیت تھی کہ دیکھنے والا شخصیت کے سمندر کی گہرائی میں مکمل طور پر کھو جاتا تھا، یعنی وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا آپ سے متاثر ہوئے بغیر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے عدیم المثال محدث و فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن علوم ظاہری اور علوم باطنی سے مکمل طور پہ بھرا ہوا تھا، اس سے منور تھا۔ آپ کی شخصیت جامع العلوم کی مصداق تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادب میں، نحو میں، لغت میں، فصاحت میں اور شعر میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام نے آپ کی شخصیت اور آپ کی علمی جلالت کا اعتراف اپنے اپنے انداز سے کیا اور تواتر سے کیا، یعنی جس کسی نے بھی آپ کے بارے میں اظہار خیال کیا انتہائی محبت کے ساتھ کیا، انتہائی ادب کے ساتھ کیا، انتہائی سروں کو جھکا کر کیا۔ حضرت اسماعیل بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا زمین پر کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی عبادت، تہجد گزاری، شب بیداری، کثرت روزہ اور خوف الہی کے ساتھ مزین تھی۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عبادات میں بھی عجیب و غریب سا حال تھا صاحب، عجیب و غریب سا۔ اچھا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا صاحب، ان کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا تو ان کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے۔ ہم تو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو ہے بنیادی طور پہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہمیں کرنا کیا۔ ہم تو پنگ پونگ بنے ہوئے نا، یعنی شیطان ہمیں فٹ بال بنا کے چلاتا ہے، ہم اس کے قدموں کے اندر جو ہے وہ وقت کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کی شان ہی اور ہوتی ہے، ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گزرا کرتی ہیں۔ یہ اپنے آنسوؤں کو بہا بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کی آنکھیں ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہا کرتی ہیں۔ یہ آنسو بہا بہا کے اپنے رب کو اس طرح سے راضی کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، وہ جو جہنم کی رار ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو وہ جہنم کی نار کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا عالم یہ تھا صاحب کہ آپ راتوں کو روتے تھے، اس حد تک روتے تھے کہ آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، اور کثرت عبادات کی وجہ سے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قسم کا آپ کا تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا صاحب، یہ جو عشق کی راہ کے مسافر ہوا کرتے ہیں نا، ان کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ یہ چل پڑتے ہیں اس لگن کے ساتھ کہ اب ہماری منزل صرف قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو عجیب انہوں نے تعلق قائم کیا تھا کہ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی باقاعدہ مائیت میں رہا کرتے تھے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لائف ایک ایسی آئیڈیل لائف تھی ناظرین کہ وقت کے بڑے بڑے علماء ان کے طریقے پر زندگی گزارنے کو فخر محسوس کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے۔ یعنی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک با کمال شخصیت کو اپنے شاگرد کی صورت میں دیکھ کر ہی کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میری تمام عمر میں سے صرف ایک سال میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر گزار لوں، مگر میں اس پر قادر نہ ہو سکا۔ ذرا سوچئے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مقام عطا کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ناظرین کمال درجے کے فصیح و بلیغ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن جریح فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ فصیح کسی عراقی کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخی بھی تھے، بے انتہا فیاض تھے۔ یعنی آپ کی مثال دی جاتی تھی حاتم طائی کی مثال کو سامنے رکھے کہ جیسے حاتم طائی کی سخاوت مشہور تھی، آپ کی سخاوت بھی مشہور تھی۔ اسی طرح سے طبقہ علماء میں
ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور تھی، آپ سب کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی میں نمایاں رکھا تھا، وہ تھا جذبہ جہاد اور شوق شہادت، کہ مال و دولت کے ڈھیر آپ کے پاس لگے ہوئے تھے، علم جیسی عظیم ترین نعمت آپ کے پاس موجود تھی، آپ دن رات علمی میدان کے اندر کام کرتے تھے، لیکن ایک میدان اور تھا جسے آپ شہادت کا میدان کہتے ہیں، جسے آپ جہاد کا میدان کہتے ہیں، جسے آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کا میدان کہتے ہیں۔ آپ نے شوق شہادت میں اس میدان کو بھی نہ چھوڑا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کے لیے باقاعدہ جایا کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بنیادی تعارف سے آغاز کیجئے، لوگوں کو بتائیے، اور ابتدائی میں وہ جو واقعہ ہے نا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی، اپنے والد کے تقوی کا، ان کی دیانت داری کا، ان کی امانت داری کا، اور خاص طور پر اس کے بعد جو ظاہر ہے نکاح کا معاملہ ہے، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، بڑے ہی دردمندانہ انداز میں جس طرح آپ نے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے قوم کے زعماء کو جگانے کی کوشش کی ہے، رب کریم اس میں برکت عطا کرے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر مبارک کرنے لگے ہیں وہ تبع تابعین کی مقدس جماعت کے گل سرسبز ہیں، علم و فضل کے مجمع البحرین ہیں، فقیہ المشرق والمغرب ہیں، سبحان اللہ، قائد الاوتاد اور سید الاولیاء ہیں، واہ سبحان اللہ، سبحان وہ شیر بیشہ شجاعت و سخاوت ہیں، واہ، اور دنیا کے امام علم اور عمل میں مانے جاتے ہیں۔ واہ واہ، ابن سعد نے تو ان کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ وہ معتبر تھے، کثیر الحدیث تھے، واہ، اور ان کی بات کو سند مانا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک الحنظلی المروزی، ان کے تعارف کے ضمن میں آگے چل کر ہم بڑی وضاحت سے بھی بیان کریں گے کہ کس طرح انہوں نے علم و عمل کا اپنے آپ کو پیکر بنایا، اور قیامت تک آنے والے اہل علم، اہل سخا، اہل جہاد ان کو اپنے لیے نمونہ پاتے رہیں گے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا تعارف یہ ہے کہ آپ مرو کے جو خراسان کا ایک علاقہ ہے وہاں کے رہائشی تھے۔ آپ کے والد ترک نسل کے ایک رئیس جو بنو حنظلہ سے ان کا تعلق تھا، ان کے ہاں کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، علم و عمل کے اس انسان کو اپنے باپ کی نگرانی دے رکھی تھی۔ اب ان معاملات میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے والد رزق حلال کے لیے کسی کے ہاں کام کر رہے ہیں، ان کے باغ کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں جس کردار کا مرکب بنایا تھا وہ ہے ہمارے لیے نمونہ۔ واہ، آپ باغ کی خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ مالک راضی رہے اور اس سے اللہ بھی ہمارا راضی ہو، بالکل ٹھیک، یعنی اپنی جاب کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ، انتہائی دیانتداری کے ساتھ، اور اس دیانتداری کا جب واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا ایک دن اس باغ کے مالک نے یہ سوچا کہ میں باغ میں جا کر انار کھاؤں۔ انار کا ہی باغ تھا، انار کا باغ تھا، باغ اور بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے آ کر اپنے اس خدمت گزار سے کہا کہ میرے لیے انار لاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ گئے، انہوں نے ایک درخت سے انار توڑا، آ کر مالک کو پیش کیا، وہ ان کی طبیعت کے موافق نہ تھا۔ اچھا، کہا یہ کیا لائے ہو؟ اور لاؤ۔ اللہ، وہ پھر گئے، انہوں نے پھر جا کر ایک درخت سے انار توڑا،
اور آ کر پیش کیا. اس کو بھی جب انہوں نے چکھا تو وہ ان کی طبیعت کے موافق نہ تھا، جیسا وہ چاہتے تھے وہ نہیں تھا. پھر کہا جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے باغ کے نگران ہیں؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ میں جس قسم کا انار آپ سے طلب کر رہا ہوں آپ اس کے بالکل مخالف لا رہے ہیں. جبکہ وہ اپنے تئیں اچھا انار لے کے آ رہے تھے. جی وہ اپنا کام کر رہے تھے. انہوں نے باغ مالک نے کہا کہ درخت سے انار لاؤ، وہ جا کر توڑ کر انار لے آئے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کس طرح نگرانی کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. وہ فرمانے لگے کہ میرے آقا، میرے مالک، میرے مربی، آپ نے مجھے انار لانے کے لیے کہا اور آپ نے مجھے اس کی خدمت پر مامور کیا تھا اور یہ اجازت نہیں دی تھی کہ میں بھی انار کھا سکتا ہوں. یعنی آپ نے مجھے باغ کی نگرانی پر مامور انار کھانے کی اجازت انار کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے وہ بات جو بنیادی طور پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں خلفائے راشدین نے دی اور عمر بن عبدالعزیز جیسے نے امت کو عطا کی. واہ واہ. اب وہ حیران ہوئے اور بڑے خوش ہو گئے کہ یہ اتنا اچھا میرا مالی ہے، باغ کا نگران ہے، کہ اس نے آج تک کسی درخت کے پھل کو توڑ کر چکھا ہی نہیں. اس نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ باغ میرے سپرد ہے، میں اس سے اپنے من کو بھی خوش کروں، مالک کو بھی خوش کروں. بالکل ٹھیک ہے. اب مالک نے ان کی قدر و منزلت کی. ٹھیک. یہ نہیں کیا کہ اتنا اجڑ آدمی ہے تیرے میرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، وہ بھی مردم شناس تھا. ہاں، وہ دیانتداری اور امانتداری کو اس نے اہمیت دی. اور امانت اور دیانت ہی تو مسلم قوم کا ایک طرح امتیاز ہیں. ہمارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل دیانت اور صداقت میں، امانت میں شہرت پا کر پھر نبوت کا آغاز کیا. بتایا کہ کوئی بھی امت ترقی کی راہ امانت اور دیانت کے تقاضوں کو مد نظر رکھے بغیر طے ہی نہیں کر سکتے. کمال یہ ہے کہ اس اعتبار سے معاشرے کی کنسٹرکشن کی کہ دشمن پکارتے تھے کہ آپ صادق اور امین. واہ. اچھا اب ذرا یہ بتائیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تحصیل علم کا جو سفر ہے، کئی اسفار آپ نے کیے، یہ آپ نے بتانا ہے اور کیوں اسفار کی یہ بھی ذرا آپ نے ساتھ ساتھ بتانا ہے. اساتذہ کا جو آپ کا تعارف ہے وہ بڑا کمال ملتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. اور خاص طور پہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس بچے کی پیدائش کا سبب بننے والے والدین کی نوعیت اتنی گہری ہو کہ والد اتنا متقی اور اتنا رزق حلال کا اہتمام کرنے والا، اس نے اپنے بچے کی پیدائش کے بعد اس پر کتنی کڑی نظر رکھی ہوگی. واہ واہ واہ. کہ اس بچے کو پنپنے میں، بڑھنے میں، تربیت میں مجھے کیا دائرہ متعین کرنا ہوگا. تو لامحالہ جو رزق حلال کے نتیجے میں بچے آتے ہیں تو وہ بھی ایک نرالی شان کے حامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ویسے تو نہیں کہتے کہ اگر آپ اسلام کا سارا حسن سمیٹنا چاہیں تو دو جمل میں، ایک رزق حلال اور ایک صدق مقال. حلال کھائیں اور سچ بولیں. سارے دین کی برکتیں اسی میں آ جاتی ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ پہلے تو اپنے والد صاحب کی تربیت میں رہے، جب 20 سال کے ہو گئے تو علم کی تلاش کے لیے نکلے. ٹھیک. اور آپ نے جگہوں کے نام بھی بتایا کہ آپ مختلف جگہوں پر رہے. حرمین شریفین بھی گئے، اس کے بعد شام بھی گئے، بغداد میں بھی رہے. جہاں جہاں علم کے مراکز ان کو نظر آئے سب جگہ گئے. جی جی. اور خود فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 4000 علماء سے علم سمیٹ چکا ہوں. 4000 علماء. اور 1000 علماء سے تو باقاعدہ میں روایت کر کے پڑھاتا ہوں کہ مجھے یہ بات، مجھے یہ حدیث فلاں عالم نے بتائی ہے. لیکن آپ کی شخصیت میں جن دو شخصیات کا بڑا گہرا اثر ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب، جس چیز کو ہم مغالطہ دے گئے اور سمجھ نہ سکے، علم اور تربیت کبھی الگ الگ نہیں رہے. بالکل ٹھیک. علم اور تربیت آپس میں بہن بھائی ہیں. آپ جب صحیح علم پڑھیں گے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کی تربیت اس سے وابستہ نہ ہو. واہ.
اگر صحیح علم پڑھیں گے تو ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم علم کو صحیح نہیں پڑھتے، علم کو کامل نہیں پڑھتے، علم کو گہرا نہیں پڑھتے، اس لیے تربیت علم سے وابستہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا تھا نا اکبر الہ آبادی، تعلیم جو دی جاتی ہے فقط بازاری ہے، جو عقل سکھائی جاتی ہے فقط سرکاری ہے، وہ سرکاری اور بازاری والا معاملہ ہے سارا۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ چونکہ جب علم کے تمام سوتے دیکھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، مسائل سن رہے تھے، تو آپ کی یہ شخصیت کی دقت نظر لگتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے تبحر علم والا بندہ، واہ، جن کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام الائمہ، واہ، سراج الامہ کے لقب سے یاد کریں، واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں خواب کشف الماجوب میں بیان کیا ہے، اس کی لطافت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بتائیے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر مراقب تھا، تو مجھے وہاں نیند سے آ گئی، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ اللہ! تو میں بھاگتے ہوئے دوڑ کر آپ کے قدموں سے لپٹا اور ادب بجا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا امام ابو حنیفہ ہے جس کو میں اپنے ہاتھوں کی حفاظت دے رہا۔ اللہ اکبر! اللہ! اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کے مقام کے بارے میں داتا صاحب جیسے بندے کو یہ دکھایا جائے تو اس امام ابو حنیفہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ فقہ حنفی کا اب بھی پوری دنیا میں راج ہے، اس کا سکہ چلتا ہے جو قرآن پر، حدیث پر، اجماع پر اور تدبر پر مبنی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس کثرت کے ساتھ آتے جاتے تھے، اور 2 برس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نہ ملتے تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ وہ ہلاک ہو جاتا، بالکل ٹھیک۔ مگر براہ راست جو ہے اہل بیت کا فیضان آپ اہل بیت کا فیضان۔ اس کے بعد پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے داؤدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پڑھاتے اس طرح تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے صرف ایک جملہ ادا کیا، داؤدی کہتے ہیں، اور ہماری انہوں نے چیخیں نکلوا دیں کہ یہ جو علم ہے یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ برتنے کے لیے ہے۔ تو لہٰذا تم مجھ سے جو پڑھ رہے ہو اس کے مطابق تم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ واہ! اور وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ جو بھی بچہ ادھر آتا تھا وہ اس میں ڈھلتا تھا۔ واہ! تو لگتا ہے عبداللہ بن مبارک میں جو ایک روحانی ڈھلاؤ لگتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی تبلیغ کا گہرا اثر تھا۔ واہ! سبحان اللہ! اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 روایتیں بڑی عجیب ملتی ہیں کہ وہ جب درس حدیث دیتے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے تھے تو ان کی آنکھیں محبت رسول کی وجہ سے آنسو برساتی تھی۔ اللہ! اب ذرا یہ بتائیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے، اور خاص طور پہ جو علم حدیث سے آپ کا شغف تھا، وہ ضرور بتائیں، اور جو شاگردوں کو جن کو آپ نے فیضیاب کیا ان کا مقام و مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، عالم الآفاق حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں ان کے معاصر علماء یہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ان کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے 1 سال کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ سال کا ایک حصہ تجارت کے اندر، سال کا دوسرا حصہ درس و تدریس کے اندر، اور سال کا تیسرا حصہ میدان کارزار میں جہاد میں گزارتے تھے۔ اب دیکھیے یہ کتنا ایک خوبصورت شیڈول ہے علماء کے لیے اور طلباء کے لیے۔ آپ کے علمی مقام کو سمجھنے کے لیے ویسے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ جو سراج الامہ، امام الائمہ، کشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہوں تو ان کے علمی مقام کا عالم کیا ہوگا۔ آپ نے باقاعدہ کوئی علمی کلاس قائم نہیں کی، کوئی علمی حلقہ یا درس قائم نہیں کیا، لیکن اللہ نے حافظہ ایسا دیا تھا کہ آپ جس شہر کے اندر جاتے، جس ملک کے اندر جاتے، وہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ تشنگان علم اپنے علمی سیرابی کے لیے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے تھے۔ میں وہ ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بغداد کے ایک نواحی قصبے رقہ کے اندر گئے
اور وہاں صورتحال یہ تھی کہ انہی دنوں کے اندر خلیفہ ہارون الرشید رقہ کے اندر موجود ہے، خیمہ زن ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری وہاں سے گزری، تو وہاں ہزاروں لوگ آپ سے علم سیکھنے کے لیے، علمی فیضان کے حصول کے لیے آپ کے پیچھے اس طرح دوڑے کہ وہ اپنی جوتیاں بھی چھوڑ دی، ورنہ پاؤں آپ کی سواری کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ان کے دوڑنے سے وہ جو گرد و غبار اڑی اور ایک شور بلند ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم سیکھنے کے لیے لوگ ان کی طرف لپک رہے ہیں، تو ہارون الرشید کی جو کنیز تھی وہ خیمے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ خراسان کے عالم ہے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کنیز نے کہا کہ اصل بادشاہ تو یہ ہیں، ہارون الرشید نہیں ہے، اصل بادشاہ یہ ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کی حکومت دلوں پر ہے، اور ان کے لیے لوگوں کو اعلان کر کے جمع نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ جہاں جاتے ہیں یہ علم کی خوشبو لے کر جاتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں جاتے ہیں وہاں مجلس لے بساتے کر جاتے ہیں، تو وہاں لوگ اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے ان کے پیچھے خود وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے علم سیکھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے شاگردوں کی تعداد کا مسئلہ ہے تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے شاگردوں کی اتنی کثیر تعداد ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے تلامذہ اور شاگردوں کے حوالے سے کمال بات یہ ہے کہ آپ کے بعد تلامذہ وہ ہیں جو آپ کے اساتذہ بھی ہیں، آپ کے استاد بھی ہیں، جیسے حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبد الرحمن مہدی، معمر بن راشد، ابو اسحاق انفراری، یہ وہ شخصیات ہیں جو آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے تلامذہ بھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ استاد ہیں تو شاگرد کیسے ہوئے؟ وہ اس لیے کہ آپ جس دور کے اندر موجود تھے وہاں اصاغر اکابر سے حدیث روایت کرتے تھے اور اکابر اصاغر سے حدیث روایت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور کے اندر جو میدان تدریس تھا یا میدان علم تھا، وہاں اس دور کے اندر ادب بھی موجود تھا اور شفقت بھی موجود تھا۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑ دیجئے۔ اب آئیے ذرا ایک اور پہلو کی طرف دیکھتے ہیں کہ ائمہ امت کی جانب سے جس انداز سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا نہ صرف اعتراف کیا گیا بلکہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، بتائیے ذرا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے ایسے علمی فضائل، اپنے اندر علمی خصائل جمع کرنے والے ہیں کہ جس دور میں ان کا مطالعہ کیا وہ ان کے کمال کا معترف ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں اور ان کی خدمت میں بڑے بڑے علماء بھی آتے تھے، شہنشاہ بھی آتے تھے، لیکن وہ کبھی اپنی نشست سے نہیں اٹھتے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس حضرت عبداللہ بن مبارک تشریف لاتے تو نہ صرف یہ کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھاتے اور فرماتے کہ خراسان کے اس فقیہ جیسا دنیا میں اور کوئی فقیہ نہیں ہے۔ یہ امام مالک علیہ امام مالک ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابن مبارک کے زمانے میں ان سے زیادہ علم کا حریص ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح وہ علم کی تحصیل اور جستجو میں لگے رہتے تھے اس وقت اور کوئی ایسا نہ تھا۔ اور سفیان بن عیینہ اور فضیل بن عیاض انہیں مشرق اور مغرب کا فقیہ قرار دیتے تھے۔ یہ بڑے بڑے علمی نام ہیں، یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں آپ کا جو ہے وہ اپنا سایہ تھا علم کا۔ ان باتوں کو سنتے ہوئے وہی محسوس کرے گا جسے علم سے شغف ہے۔ علمی طور پر ہم بات کر رہے ہیں تو علم کے میدان میں ایسے ایسے نام آتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے علی ابن مدانی سے حوالے سے لکھا کہ عثمان بن طالوت کہا کرتے تھے کہ کمال علم دو آدمیوں پر ختم ہو گیا۔ اچھا، اور وہ کون ہے؟ ایک عبداللہ بن مبارک اور ایک یحییٰ بن معین یا معین۔ یہ دو نام ہیں علم میں، اور ان کا نام لے کر عثمان بن طالوت کہا کرتے تھے کہ ان پر علم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آگے چل کر ہم امام نووی جن کی 40 آج تعلیمی اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے، بڑے درجے کے عالم ہیں، وہ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ابن مبارک کی امامت و جلالت پر سب کا اتفاق ہے۔
وہ تمام چیزیں امام کے اندر موجود تھیں اور ان کے ذکر سے نزول رحمت ہوتا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا امام مطلب نووی۔ میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، نزول رحمت رحمت ہو رہا ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ نزول رحمت ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ جب ہم کسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ امام نووی صرف یہ نہیں کہتے کہ ان کے ذکر سے نزول رحمت ہوتا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی محبت کی بدولت لوگ اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ ابن مبارک امام، حافظ، علامہ، شیخ الاسلام، فخر المجاہدین اور قدوۃ الزاہدین تھے۔ یہ انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اور امام نسائی کہتے ہیں کہ ابن مبارک اپنے عہد میں علمی مرتبے اور تمام خصائل حمیدہ میں یکتا تھے۔ واہ۔ ابو اسحاق الفزاری کا قول ہے کہ عبداللہ بن مبارک تمام مسلمانوں کے امام ہیں۔ اللہ۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ابن مبارک ماہر حدیث اور حافظ الحدیث ہیں۔ واہ۔ یہ چند علماء ہیں۔ ان کے علاوہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 20,000 روایات ہیں ان سے، 20,000 روایات۔ اور یہ حافظ الحدیث جب ہم ان کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ بات یاد رہے کہ اصطلاح میں حافظ حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جسے 3 لاکھ احادیث زبانی یاد ہوں۔ اچھا۔ آپ کا چونکہ یہ مشغلہ تھا زبانی یاد ہوں، اور اس حفظ کا، آپ کے حافظے کا کئی جگہ پر امتحان بھی لیا گیا۔ اچھا۔ ایک جگہ ایک جمعے میں شریک تھے اور جمعے میں خطیب نے بڑا زوردار خطبہ دیا۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو جمعہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے اس خطبے کا ایک ایک حرف آپ سن سکتے ہیں۔ واہ۔ اچھا۔ اور اسی مجمع میں ایک شخص ایسا تھا جس نے پورا خطبہ نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور اگر کرم فرمائے تو سنا دیں۔ آپ نے اس کے کہنے پر اس خطبے میں جو کچھ سنا تھا ایک ایک لفظ سنا دیا۔ بھائی سبحان اللہ، ان کو سنا دیا۔ واہ۔ تو تمام امت کے علماء اس عالم با عمل کو، بات یہ ہے کہ خراج عقیدت کیوں پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں زندگی کے تمام شعبوں میں کمال پر پہنچایا۔ سر میں تو ابھی آپ کی بات سن کے دنگ اس لیے رہ گیا، قطع کلام کی معذرت۔ بات یہ ہے کہ یہی بات اگر آپ قرآن پاک کے لیے فرمائیں نا تو عقل فوراً اس لیے تسلیم کر لیتی ہے کہ قرآن تو جیتا جاتا معجزہ ہے، اور قلب میں ایسے اترتا ہے کہ پھر وہ باقاعدہ جو ہے قلبی کا ہو کے رہ جاتا ہے اور زبان سے وہ بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ احادیث کا بھی معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ احادیث بھی لوگوں کے، لیکن کسی کا خطبہ یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ میموری عطا کی تھی۔ حافظہ آپ کا انتہائی کمال تھا۔ حافظہ اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی، تقوی جو انسان کے اندر خوبی پیدا کرتا ہے، وہ تقوی کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم حدیث میں ایک مرتبہ مقام دیتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ بغداد آئے تو بغداد کے علماء نے کہا کہ ہم بادشاہ سے کہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ علم میں کس مقام پر ہے، اور انہوں نے 10 علماء ایسے تیار کیے، ان کو ذمہ داری دی کہ ان کے سامنے 10 احادیث کی سند اور متن کو بدل کر پیش کریں۔ اب 10 علماء اس کے بعد جب وہ پیش کر چکے، ایک ایک سے سنا، کہا کوئی اور ہے تو وہ بھی سنا لے، لیکن جب وہ سب کہنے لگے جی ہم نے سنا دیا تو آپ کھڑے ہوئے، اب پہلے کو مخاطب کیا، کہا تم نے یہ احادیث اس طرح پڑھی ہیں، اس کی سند اور متن اس طرح لائے ہو، صحیح یہ ہے، اس 10 حدیثیں صحیح سنا دی۔ دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو 10 کے 10 کو جو انہوں نے حدیث ہیر پھیر کر کے سنائی تھی وہ بھی سنا دی اسی محفل میں، اور صحیح بھی سنا دی۔ اس پر علماء کہتے ہیں کہ صحیح سنانا تو اتنا مشکل نہ تھا، لیکن کمال حافظہ یہ تھا کہ اس وقت بگڑی ہوئی سند، بگڑا ہوا متن، بدلا ہوا متن اس یاد کر کے سنا دینا۔ تو اللہ رب العزت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے میں کیا کروں، تو فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد کے سامنے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کا شکوہ کیا تو انہوں نے کہا کہ گناہ ترک کر دو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ علم ایک تقوی ہے، ایک نعمت ہے، اور یہ گناہگار کو نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو اصل بات یہ تھی کہ علم کے ساتھ شغف انہوں نے اس انداز سے لگایا کہ اپنے آپ کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں تقوی و طہارت کی اچھا، ایک اور بات جو بڑی خاص ہے پروفیسر صاحب، میں ابھی جب آپ ائمہ امت کی جو ذکر کر رہے تھے تو مجھے ایک بات اور شدت سے محسوس ہوئی۔ آج کے دور میں چونکہ ظاہر ہے ہم اس ایج میں جی رہے ہیں تو خال خال نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ ہم چونکہ ویسے بھی اتنے پولرائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں نظریاتی طور پہ کہ ہم اپنے ہی نظریے کے آدمی کو انڈورس کرتے ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں اور اسی کو oblige کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ کھل کے، یعنی دل کھلے ہوئے تھے، ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ اتنی تھی کہ کھل کے اظہار کیا جا رہا ہے ان کے مراتب کا۔ یہ کیسی بات ہے آپ دیکھیں؟ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مرتبہ و مقام اپنی محبت اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی بنا پر عطا کیا۔ ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ان کے سامنے کیا جاتا تو اس انداز سے ان پر رقت طاری ہوتی کہ تمام مجمع ان کی حالت کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرتے ہیں۔ ایک دن علماء لکھتے ہیں کہ اپنے استاد سفیان ثوری کے پاس گئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ کرب میں مبتلا ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ گئے، آپ نے جا کر ان کا حال پوچھا اور کہا کہ یہ کیوں ہے، تو جواب دینے لگے کہ میں اس وقت تکلیف میں ہوں۔ فرمانے لگے اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ پیاز کی ایک گنٹھی منگوائی جائے۔ پیاز کی گنٹھی منگوائی گئی، آپ نے اس کو چیرا، 2 حصے کیا اور انہیں دے کر فرمایا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سونگیں۔ اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے جب انہوں نے اسے سونگا تو اس سے زوردار چھینک آئی اور ان کی طبیعت بحال ہو گئی۔ واہ! اس موقع پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ ہم تو تمہیں سمجھتے تھے کہ تم فقیہ ہو، اللہ نے تو تمہیں طبیب بھی بنایا۔ واہ کیا بات ہے! اب سلسلے کو ذرا سا اور تھوڑا آگے بڑھائیے۔ اب آئیے، چونکہ موضوع آپ سے متعلق ہے اور آپ بہتر بتائیں گے، تصوف کی دنیا میں جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے، کہ وہی بات جو جملہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ جو مائیت میں روحانی طور پہ اس بارگاہ میں رہتے ہوں جو مین بارگاہ اس پوری کائنات کی، ذرا بتائیے مقام و مرتبہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کے اندر علم کو، تصوف کو اور جہاد کو جمع کر کے ایک جامعیت کا بڑا خوبصورت رنگ دیا۔ جی، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تصوف متوازی دین ہے، جنید صاحب ذرا ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ 2 صدی ہجری کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے، اور عبداللہ بن مبارک جیسا وہ بندہ بیٹھا ہے جس کو تمام اتفاق سے حدیث کا امام، فقہ کا امام اور تصوف کا امام کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ! تو آپ کے پاس کیا اس کا جواب ہوگا؟ علامہ تصوف کو امام غزالی نے ویسے نہیں کہا یہ دین کا مغز ہے، یہ دین کی روح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ تعلق کی، نبی کے ساتھ تعلق کی اور دین کے ساتھ تعلق کی حقیقت پسندی کا نام ہے۔ آپ کا واقعی اللہ کے ساتھ تعلق حقیقی جڑا ہوا ہے، نبی کے ساتھ آپ کا تعلق حقیقی طور پر جڑا ہوا ہے، دین کے ساتھ آپ کا تعلق حقیقی طور پر جڑا ہوا ہے، اس جگہ کو بنیادی طور پر کہتے ہیں تصوف۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے جہاں علم بھی حاصل کیا وہاں آپ نے باقاعدہ تصوف بھی حاصل کیا، اور وہ آپ اپنے وجود کے اندر ساری کیفیتیں لے کر آتے تھے۔ چونکہ تصوف والا بندہ وہ صرف صاحب کال نہیں ہوتا، وہ صاحب حال بھی ہوتا ہے۔ سبحان! وہ جب اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہو تو صرف اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہوتی، اس کی باڈی سے باقاعدہ وہ روحانی شعائیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں جو سننے والے کو فیل ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ صرف صاحب کال نہیں، یہ صاحب حال بھی ہے۔ یعنی وہ یہاں سے بات نہیں کرتے، وہ یہاں سے بات کرتے، یہاں سے بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں سے بات ویسے نہیں ہو جاتی جب تک آپ اپنے آپ سے تمام رذائل کو دور نہ کریں،
جب تک آپ اپنے وجود میں برائی کی طرف بڑھنے والے تمام عناصر کو دبا نہ دیں، جب تک آپ ظاہری اور باطنی طور پر صاف ستھرے نہ ہوں، تو آپ کے دل و دماغ پر نزول کتاب کی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو جب یہ وہ سارے کام کرتے تھے تو پھر ان کا تصوف میں کیا رنگ تھا؟ داتا صاحب نے جو ان کو ٹائٹل دیا، اچھا وہ کیا؟ سید الزہاد، زہد بنیادی طور پر کہتے ہیں اس کو کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے زاہدوں کے سید، ہاں زاہدوں کے سردار، دنیا میں رہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے محبت دنیا آپ کو الجھا بھی نہ سکے، دین سے بھی دور نہ کر سکے، اور مال آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ واہ! اچھا اب اس میں آتے ہیں ذرا ایک اور پہلو کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا فرمائی، آپ دیکھیں نا، آپ کے ظاہر والد گرامی غلام تھے، لیکن وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے مطلب نوازا۔ پھر اس کے بعد آپ علمی میدان کے اندر جو ہے وہ انتہائی بلندی پہ نظر آئے، اور یہ جو روحانی میدان کی بات ہے یہ بغیر زہد و تقوی کے، بغیر عبادات کے، بغیر خوف خدا کے ہو نہیں سکتا۔ یہ ذرا بتائیے اس کے بارے میں۔ جنید بھائی، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہ کمال ہے کہ آپ کثیر المال بھی تھے، کثیر المال ہونے کے ساتھ علم بھی تھا، اور علم کے ساتھ عمل بھی تھا۔ واہ! اور آپ کے زہد و تقوی کا کیا عالم تھا کہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ کاش میری ساری زندگی چلی جائے اور صرف 3 دن عبداللہ بن مبارک کی زندگی کے مجھے مل جائے، جو انہوں نے زہد و تقوی کے اندر اور عبادت گزاری کے اندر گزارے۔ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کرتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ جو ان کا علم و فضل ہے اور ان کی جو قبولیت اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز جس طرح یہ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم پڑھتے ہیں، جس طرح یہ روزے رکھتے ہیں اسی طرح ہم روزے رکھتے ہیں، جو ان کے اعمال کی صورت ہے وہی ہمارے اعمال کی صورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب مجھے شام میں جا کر ملا، جب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہم سفر تھا، کھانا ہم کھانے لگے تو چراغ گل ہو گیا۔ جب چراغ بجھ گیا تو چراغ جلانے کے لیے ایک شخص اٹھا، اس نے جب چراغ جلایا، چراغ جب روشن ہوا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو داڑھی تھی وہ آنسوؤں سے تار ہو چکی تھی۔ اچھا وہ رونے کی وجہ کیا تھی کہ جب وہ تاریکی ہوئی، اندھیرا ہوا، تو فوراً جو ان کا ذہن تھا وہ قبر کی تاریکی کی طرف چلا گیا اور وہ اس کی ظلمت کی طرف چلا گیا۔ یعنی اس قدر وہ زہد و تقوی کا اور ان کی عبادت گزاری کا اور خشیت الہی کا عالم تھا۔ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر ان کو آب زمزم پیش کیا گیا، اور زمزم کو انہوں نے پیا، اور پیتے ہوئے ساتھ یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ آب زمزم کو جس نیت کے ساتھ پیا جائے وہ نیت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے پیاسا نہ رکھے، میں اس نیت کے ساتھ مائے زمزم کو پیتا ہوں۔ آپ کے زہد و تقوی کو دیکھتے ہوئے سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو اعزاز ہے اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ کو جو شرف صحبت حاصل ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن صحابہ کرام کے بعد اس امت میں سے کاملین پیدا کیے گئے جن کی ذات کے اندر وہ صحابہ کے کردار کا عکس نظر آتا ہے، یعنی وہی زہد، وہی تقوی، وہ عبادت گزاری، وہ خشیت الہی، وہ تمام کیفیات وہ نظر آتی ہیں ان شخصیات کی ذات کے اندر۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آپ کی ذات کے اندر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو کردار ہے اس کا عکس جمیل نظر آتا ہے۔ آپ کی خشیت الہی اور خوف خداوندی کی اس کیفیت کو دیکھیے کہ آپ شام کے اندر ہیں، شام سے آپ نے قلم عاریتاً لیا اور اس قلم کو لے کر آپ مرو آ گئے۔ کیسا واقعہ؟ جب وہاں آپ پہنچے تو خیال آیا کہ یہ قلم میں نے واپس نہیں کیا، تو آپ واپس وہاں سے شام گئے اور شام جا کر اس قلم کو واپس کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوا کہ باقی سارے اعمال ہو، نمازیں ہوں، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سارے اعمال ہوں، لیکن ساتھ یہ ایک قلم جو میں کسی کا لے آیا ہوں، اگر اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو دیکھیے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران لوگوں کو آپ ترغیب دیتے ہیں کہ تم سو جاؤ، اور آپ خود مصلی بچھا کر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
سفر کرتے ہیں تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن خود حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق یہ تھا کہ آپ اس مصلی بچھا کر عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے پر لگا کر خود روزے کی حالت میں رہتے ہیں۔ یہ جو زہد اور تقوی تھا، کمال یہ تھا کہ دیکھیے تاریخ اسلام کے اندر ایسی بہت کم شخصیات شاذ و نادر نظر آتی ہیں کہ جہاں مال کی کثرت بھی ہو، ساتھ علم بھی ہو، عمل بھی ہو۔ یہ خاصہ تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رب کائنات نے جہاں مال کی فراوانی دی تھی وہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کو علم دیا تھا اور علم کے ساتھ عمل دیا تھا۔ اچھا ایک اور اب اس میں ایک پہلو اور ذرا اس کو بھی نکالیے نا، وہ یہ کہ جب میں ظاہر ان کی ہستی کو پڑھ رہا تھا تو ایک خاص جملہ جو نگاہوں سے گزرا، اور اس جملے کو پڑھ کے میں نے دعا کی یا اللہ ہمیں بھی بس وہ آنسو عطا کر دے جو آنسو تو نے اپنے اس پیارے کو عطا کیے ہیں۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری رات روتے رہتے تھے، داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، اور عاجزی کا عالم، وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ عاجزی کا پہلو ہے بیسیکلی۔ دیکھیے جنید بھائی، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام صاحب کے بارے میں یہ موجود ہے کہ دن کے وقت آپ مسند تدریس پر ہوتے تھے، لیکن شام کا وقت ہوتا اور جب لوگ گھروں کو چلے جاتے تو آپ پھر لوٹ کر مسجد میں آتے، چراغ جو تھا اس کو مدم کر دیتے، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاتے اور ساری رات اپنی داڑھی کو پکڑ کر کھینچتے اور ساتھ فرماتے الہی کل اگر ابو حنیفہ بخشا گیا، نعمان بن ثابت بخشا گیا تو اس سے زیادہ تعجب کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ تو وہ صحبت کا اثر تھا، وہ رنگ حضرت عبداللہ بن مبارک کی ذات میں نظر آتا تھا۔ داڑھی آنسوں سے تار ہو جاتی جب میدان حشر کا وہ خوف طاری ہوتا، قبر کی تاریکی کا وہ خوف طاری ہوتا۔ حالانکہ ان کی خدمات جلیلہ کو اگر دیکھا جائے لیکن اس کے باوجود خوف کا عالم یہ ہے۔ اچھا پھر یہی زہد و تقویٰ تھا جس نے آپ کو شان مستجاب الدعوات عطا کی تھی کہ جب ایک نابینا نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے زاہد آدمی ہیں، آپ دعا کریں کہ رب مجھے بینائی دے، تو ادھر آپ کے جو ہاتھ تھے وہ دعا کے لیے اٹھے، ہاتھ کے بعد میں آئے ہیں، رب کائنات نے آپ کی دعا کا صدقہ اس نابینا کو بینائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم کا ایک جو ہے وہ اونچا مینار ہے، انتہائی بلند مینار ہے، وہاں پر بہادری، شجاعت، جذبہ جہاد، شوق شہادت کا رنگ جو ہے وہ آپ پر بہت زیادہ غالب تھا، یعنی رسم شبیری ادا کرنے میں بھی آپ آگے تھے، وہ پہلو بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی شخصیت کی جامعیت کے پیش نظر یہ رنگ بھی آپ میں تھا کہ جہاں آپ اشاعت دین میں بڑا بنیادی کردار ادا کر رہے تھے، وہاں آپ حفاظت دین کی جگہ پر بھی آگے تھے، اللہ، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ ایک ہوتا ہے دین کو پھیلانا، جی، اور ایک ہوتا ہے دین کی راہ میں رکاوٹ بننے والی رکاوٹوں کو ہٹانا، جی، اور دین کو روکنے والوں کو سخت جواب دینا، جی ایسا ہی، تاکہ دین نے پھیلنا بھی ہے اور دین نے اصل حالت میں محفوظ بھی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ جہاد بھی فرماتے تھے اور آپ نے باقاعدہ جہاد میں شرکت بھی کی، اس کے کافی شواہد ملتے ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک میں مثال دوں کہ ایک موقع پر آپ کو جانے کا موقع ملا، مخالفین کی طرف سے اچانک ایک بندہ کافروں کی طرف سے ظاہر ہوا، تو آپ چونکہ ذرا اخفاء پسند ہوتے صوفیہ، تو آپ نے چہرے پر نقاب رکھا ہوا تھا، آپ اچانک مسلمانوں کی صف سے نکلے اور اس کا سر قلم کر دیا، پھر ادھر سے دوبارہ دو بندے آ کر ظاہر ہوئے تو آپ پھر تیزی کے ساتھ بڑھے اور ان کا سر قلم کر دیا۔ وہ جو مجاہدین کی ٹیم تھی وہ حیران تھے کہ اچانک کون سامنے آتے ہیں، تو وہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ تو جہاں صوفیاء میں ہمیں اشاعت دین کا اور ان کے روحانی کردار کا بڑا اندازہ لگتا ہے، وہاں ہمیں ان کا حفاظت دین کی جگہ پر باقاعدہ جہاد میں حصہ لینے کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ سبحان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر امام الاولیاء کون ہے؟ کون ہوگا؟ وہ جہاد جہاں وہ ولایت کے امام تھے، وہاں وہ مجاہدین کے بھی امام تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سنت کو بھی کچھ اولیاء نے تازہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نجم الدین کبریٰ جہاد میں شہید ہوئے، واہ، شیخ فرید الدین عطار جہاد میں شریک ہوئے۔ جی جی، تو مطلب ہے کہ اکثر اولیاء کی عادت رہی اور یہ ہمارا حصہ ہے۔ یہ جو آپ نے بڑے خوبصورت جملے ادا کروائے کہ پاکستان کو بنانے میں جہاں ہمارے اولیاء نے کردار ادا کیا، اور اس کردار میں یہ باتیں شواہد موجود تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے تھے مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، تو وہ یہی ایک
یہی تھی بھئی یہاں ایک مسلمانوں کی جگہ بنے گی اور جہاں دین اسلام کو باقاعدہ پریکٹس کیا جائے گا۔ اب ذرا پاکستان کے حالات کو چیک کر کے دیکھیں کہ اس کو کس کس طرف سے نہیں نٹوڑا جا رہا اور اس کے پلے اب رہ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اور صوفیاء ایک بڑی گہری ذمہ داری کریں، قوم کو آپس میں متحد کریں اور قوم کو بیدار کریں اور لوگوں کو دینی شعور کے ساتھ پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا مطلب اب بات آ گئی ہے نظریہ پاکستان کی پروٹیکشن کی۔ بالکل ٹھیک۔ اب نظریہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنی ہوگی، ورنہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ آخر میں ذرا پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بھی بتائیے، اب 5 طبقات کا ذکر کیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے کمال وہ آپ نے جو مطلب تشریح کی ہے وہ ذرا بتائیے، اور خاص طور پہ جو آپ کی نصیحتیں ہیں صاحب وہ بھی بڑی کمال ہیں کہ اگر ایک ایک نصیحت کو سننے دیکھنے والے ناظرین اگر میں تو کہتا ہوں لکھ لیں تو وہ ان کے لیے آئین اور منشور بن جائے زندگی کی۔ بتائیے جنید بھائی، جو 5 طبقات کی بات آپ نے کی ہے تو وہ 5 طبقات کی صورتحال اس وقت موجود تھی یا نہیں تھی، لیکن آج کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک ان حالات کو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ یہ مسیب بن وادع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے ایک سوال تھا کہ جو عوام کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور عوام فساد میں کیسے مبتلا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا خواص کے بگاڑ سے عوام کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب خواص بگڑتے ہیں تو عوام بگڑتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امت محمدیہ کے اندر 5 طبقات ہیں، جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو عوام بگڑ جاتی ہے۔ ان میں پہلا طبقہ ہے علماء کا۔ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن جب وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بتاؤ ہم کس کو اپنا امام بنائیں، کس کی اقتداء کریں گے۔ فرمایا دوسرا طبقہ ہے تاجروں کا۔ تاجر اللہ کے امین ہوتے ہیں، لیکن جب امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں تو پھر بتاؤ امین کس کو بنائیں گے۔ یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے آج کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، بالکل آج کی صورتحال کی مقاسی ہو رہی ہے۔ تیسری بات آپ فرماتے مجاہدین۔ فرمایا مجاہدین جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ مال غنیمت میں چوری کرنے لگ جائیں تو فتح کیسے حاصل ہوگی اور دشمن کو شکست کیسے دیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ زیادیہ یہ دنیا کے اندر اصل بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن اگر جب یہ لوگ پیروی کرنا چھوڑ دیں، جب یہ لوگ خیانت کرنے لگ جائیں گے تو پھر پیروی کس کی جائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں 5واں طبقہ ہے حکام کا۔ یہ مخلوق کے اوپر نگران بنائے جاتے ہیں، لیکن فرمایا یہ بتاؤ کہ جب جو ریوڑ ہے، ریوڑ کا نگران، اس کے اندر ہی بیڑیے والی صفات پیدا ہو جائے، اس کے اندر بیڑیوں والی صفت پیدا ہو جائے تو پھر کون نگرانی کرے گا۔ یہ 5 طبقات آپ نے گنوائے اور بالکل حقیقت حال جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا اس کی حقیقت کی عکاسی آپ نے کی ہے کہ جو عوام کے اندر بگاڑ ہے وہ ان 5 طبقات کے بگڑنے کی وجہ سے بالکل ایسے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کے اقوال ہیں جو ایک مشعل راہ ہے اور ایک راہ ہدایت ہے۔ اس میں پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات عمل جو ہے وہ دیکھنے میں مختصر ہوتا ہے لیکن حسن نیت اس عمل کو بڑا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نیت کی برائی اور سوء نیت اس عمل کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اس عمل کو حقیر بنا دیتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی تلاش میں کبھی نہیں تھکا سوائے اس کے کہ مجھے کوئی ایسا دوست نہیں ملا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، الحب فی اللہ کا مصداق ہو، مجھے ایسا دوست نہیں ملا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اہل دنیا کے اندر جو مزیدار چیز ہے اس کو چکھے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو مزے کی ذائقے والی چیز ہے اس کو چکھتے ہی نہیں۔ عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ معرفت الہی ہے، معرفت الہی کو حاصل نہیں کرتے اور اس کے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں آخرت کے نفع کی فراوانی چاہتے ہو تو دنیا کا نقصان لازم ہوگا، کیا کہنے، لیکن اگر دنیا کے نفع میں فراوانی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا جو نفع ہے اس میں کمی ہو جائے گی۔ آئے ہائے 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 ہائے، کیسا جملہ ہے آپ کا۔ فرمایا آخرت کے نفع کے فراوانی کے لیے دنیا کا چھوڑنا پڑے گا اور دنیا کا فائدہ چاہیے تو پھر آخرت کا جو نقصان ہے اس کے لیے تیاری ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے علم سیکھا تھا دنیا کے لیے لیکن اسی علم نے ہمیں دنیا سے دور کر دیا، دنیا کی محبت کو چھڑا دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں 1 درہم جس کے اندر شک ہو وہ لاکھوں درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس درہم کو واپس کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں کثیر علم کے ساتھ قلیل ادب بھی سیکھنا چاہیے، اور فرمایا لوگوں کا مسئلہ یہ ہے یہ ادب اس وقت سیکھنا چاہتے ہیں جب اہل ادب دنیا سے رخصت ہو۔ یہ تو ایسا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو اس جملے کو لکھ کر جو ہے باقاعدہ سامنے رکھنا چاہیے ہر وقت وائٹ بورڈ کے اوپر اور روز اس کو پڑھتے رہیں۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے صاحب۔